اپنے اور اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے خصوصاً بانی جشن کے جتنے بھی مرحومین ہیں، خصوصاً حاجی گل محمد و زوجہ مرحومہ، قلب حسین و زوجہ مرحومہ، زوجہ ذوالفقار علی، حاجی فیض بخش و زوجہ مرحومہ، محمد سبطین و زوجہ مرحومہ، خضر عباس، حاجی مرید حسین و زوجہ مرحومہ، باقی بھی اس خاندان کے جتنے سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ صلوات پڑھیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التماس ہے کہ اس جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین یہاں تشریف لائے ہیں یا لائیں گے، میرے اللہ ان کی اس عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ بانی جشن کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو بخشش و مغفرت کی دونوں سے سرفراز فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ بار الہ جن مومنین یا مومنات نے ہماری ذمہ دعائیں لگائی ہیں، تو علیم بذات صدور ہے، تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ ملت ایران کی خود حفاظت فرما، آیت اللہ سید علی خامنئی کی خود حفاظت فرما، امریکہ اور اسرائیل جیسے خونخوار بھیڑیوں کو تباہ و برباد فرما۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری اور اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، واجب الاحترام، اس خداوند عالم کا شکر ہے کہ جس ذات نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا، اس خداوند عالم کا ہم اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں، حمد و ثنا ہے اس ذات کی کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ تو یہ سلسلہ ہدایت والا چلتے چلتے ہمارے ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچا۔ اس خداوند عالم کی نعمتیں بے شمار نعمتیں ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی نعمت اس نے جو ہمیں دی ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہے۔ ساری زندگی اگر ہم اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دیں، زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جس اللہ نے، جس خداوند عالم نے ہمارے دلوں میں علی اولاد علی کی محبت کو رکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وہ کتنا کریم اللہ ہے، کتنا مہربان ہے، اپنے بندے کے چھوٹے سے عمل کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرماتا ہے۔ جیسے آپ ماہ رجب میں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، چلتے چلتے ایک جملہ یہ آتا ہے، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات
جو تھوڑے سے عمل کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے آپ عمل مختصر کریں لیکن اللہ اجر کتنا دیتا ہے؟ بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیے مثال دینا چاہتا ہوں، ہر نماز کے بعد حکم ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح پڑھی جائے۔ اب تسبیح پڑھنے کے لیے ہمیں کتنا وقت درکار ہے؟ 1 منٹ 1.5 منٹ، لیکن اجر کتنا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد یعنی فریضہ نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ کو پڑھتا ہے، اللہ اس تسبیح کے ذریعے صدقے سے اس مومن کے نامہ اعمال میں 1000 نماز کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب 1 منٹ تسبیح پڑھنا اجر کتنا ہے؟ 1000 رکعت، 1000 نماز سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ثواب ہے۔ آج دیکھیں عمل مختصر لیکن اس کے بدلے میں اجر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، درود مختصر ہے، عمل مختصر ہے، 2 سیکنڈ میں درود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا اجر اتنا ہے کہ جو بھی آل محمد پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یا علی درود پڑھنا دیکھیے آسان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو بھی محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ روایت میں اس حد تک بھی ہے کہ جو شخص روز جمعہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، ظہر کے وقت اور عصر کے وقت اگر کوئی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ اس مومن کی 60 حاجات پوری کرتا ہے، جن میں 30 حاجتیں دنیا میں پوری کرے گا اور 30 حاجتیں آخرت میں پوری کرے گا۔ اب دنیا میں جو 30 حاجتیں ہیں وہ بندہ خود جانتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکھے، لیکن یہ پہلے 100 مرتبہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھے، پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات رکھتا جائے، اے اللہ میری یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، تو حاجتیں رکھتا جا، قبول کرنا تیرے میرے اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اب عمل مختصر لیکن عمل کے بدلے میں اجر کتنا ہے؟ اللہ گناہ بھی معاف۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے، مفاتیح الجنان میں یہ لکھا ہے، اگر کوئی واجب نماز اور مستحب نماز کے درمیان صبح کی نماز یعنی کہ اگر کوئی ظاہر ہے جب ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں پہلے نفل پڑھتے ہیں پھر واجب پڑھتے ہیں، حکم ایسا ہے پہلے صبح کی واجب نماز سے پہلے نفل پڑھیں 2 رکعت، پھر کیا پڑھیں؟ واجب پڑھیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، معصوم نسخہ دے رہے ہیں، اگر چاہتے ہو تمہارا چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو یہ عمل انجام دو۔ عمل کیا ہے؟ صبح کی نفل نماز اور صبح کی فریضہ نماز کے درمیان جو بھی شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس درود شریف کے صدقے اس مومن کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ کتنا ہے بڑا اجر ہے۔ عمل مختصر، اجر کتنا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کی عطا اتنی ہے ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ وہ دے رہا ہے لیکن کمی کس میں ہے؟ ہمارے اندر کمی ہے نا۔ اس نے ماہ رجب بھی دیا، ماہ شعبان بھی ہمیں دوبارہ عطا کیا ہماری زندگی میں۔ اب یہ ہماری بدبختی ہے نا، ہم ماہ رجب کے فیوز و برکات حاصل نہ کریں، اللہ کی نیکیوں کو نہ لوٹیں۔ اللہ تو برسا رہا ہے نا، اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں۔ کمی کس کی طرف سے ہے؟ ہماری طرف سے ہے۔ ہم اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنی وقت نہیں دیتے۔ اگر آپ کاروبار میں بھی ہوں لیکن کاروبار میں ہوتے ہوئے بھی آپ اتنے بڑے اجر کو حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ مثلا حاجی مظہر عباس خدام صاحب
दुकान पे बैठे अभी गाहक 10-15 मिनट गाहक नहीं आ रहा, सलवात पढ़ते रहे, सलवात पढ़ते रहे। इस सलवात की इतनी बरकत है, एक तो आपके अल्लाह गुनाह भी माफ करता जाएगा और उधर से आपके रिस्क में बरकत भी देगा। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। और हुक्म है माह शबान में, अब आपको पता है माह शबान में कसरत से हमारे अइम्मा मासूमून की इसी महीने में विलादतें हुई हैं। इमाम हुसैन की विलादत भी इसी महीने, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत भी इसी महीने, और इस तरह बाकी जो आले मोहम्मद हैं, बीबी ज़ैनब कुबरा हैं, जनाब अली अकबर हैं, और भी हस्तियां हैं जिनकी विलादत इसी माह शाबान में हुई है। और हुक्म ये है कसरत से शाबान के महीने में मोहम्मद और उसकी पाको पाकीज़ा आल पे दरूद पढ़ा जाए। अगर आप दरूद पढ़ेंगे आले मोहम्मद पे, एक तो दरूद पढ़ना भी सवाब है, बल्कि यूं कह दूं जैसे अब सलवात पढ़ते हैं ना, दोनों फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। एक होता है ना, मसलन मैं नेकी करूं, फरिश्ता सिर्फ नेकी लिखेगा, उसका कलम रुक जाएगा, बुराई लिख रहा है, बुराई लिखना छोड़ देगा। लेकिन सलावात ऐसी नेकी है, मोमिन सलावात जैसे ही पढ़ता है, आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता है, उसी वक्त दोनों फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। एक नेकी लिखना शुरू कर देता है और दूसरा मोमिन के गुनाह मिटाना शुरू कर देता है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कितना करीम अल्लाह है, कितना अता कर रहा है। ये तो हमारी बदबख्ती है ना कि हम क्या करते हैं, सही माने अल्लाह की इबादत को अंजाम नहीं दे रहे। आइए इसी माह शाबान में एक ऐसा अमल है, पता नहीं आप अंजाम देते होंगे, लेकिन मैं एक तज़क्कुरन बता देता हूँ। किताब मफातिहुल जनान वाले ने यह अमल लिखा है, चाहता अगर कोई चाहता है ना कि अल्लाह मेरे नाम अमाल में 1000 साल की इबादत लिख दे। कितने? हाँ, असद एक दीवार दी नमाज ही ओके पढ़ते हैं। अल्लाह मुफ्त चित्ता को 1000 साल दी इबादत का सवाब देना पे कहने बदले, इस अमल दे बदले। वही बात जो मैंने पहले की, या मैं युतिल कसीरा बिल कलील, आए वो सारे गोल टाइम तो होना क्या नहीं। नमाज पढ़ते हैं ना आप, नमाज पढ़ते जब तस्बीह जनाब सैयदा पढ़ते हैं, तस्बीह जनाब सैयदा के कितने हिस्से होते हैं? कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं ना, 33 33 33, ऐसा ही नहीं है। मैं दाने की बात कर रहा हूँ। वैसे तो 34 मरतबा अल्लाह अकबर है, वो अलग बात है। मैं आपके एक आसानी के लिए बता रहा हूँ कि 33 तस्बीह के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा आप रोज़ाना इस जुमले की तिलावत करें, मुश्किल भी नहीं है। इधर से माह शबान ख़त्म होगा, इधर से आपका पूरा 1000 अमल भी हो जाएगा, और माह शबान जैसे ख़त्म होगा उसी वक्त अल्लाह आपके नाम अमाल में 1000 साल की इबादत का सवाब लिख देगा। या हिसाब बना लें, कोई मुश्किल तो नहीं है, या आसान है। 30 मरतबा रोज़ाना पढ़े, 33 मरतबा। ये निशानी पक्की है, इंसान को पता चल जाएगा कि मैंने बस एक हिस्सा पढ़ना है, ये याद रहेगा। लेकिन अगर 20 दफ़ा 15 दफ़ा 5 दफ़ा पढ़ सी वाल पत्र में कल कितनी दफ़ा पढ़ा बोल वैसी, ये निशानी पक्की है। जैसे नमाज पढ़े, तस्बीह जनाब सैयदा पढ़े, 33 मरतबा ये वजीफ़ा अंजाम दें, ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्याह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करहल मुशरिकून। ये अमल अंजाम दें। अमल मुख्तसर, जिक्र मुख्तसर, अजर ज़्यादा है। सलावत पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात पर। तो इसलिए अल्लाह की अता पे हमें शक नहीं करना चाहिए। वो खुद लामहदूद ज़ात है, तो उसकी अता भी लामहदूद है, उसकी अता भी लामहदूद है। हम खुदा की हद बंदी नहीं कर, ज़ाहिर खुदा लामहदूद ज़ात है। जब हमने खुदा को लामहदूद माना है, तो फिर ये भी अकीदा रखना होगा कि जब खुद लामहदूद है तो फिर उसकी अता भी लामहदूद है। वही खतीब पढ़ रहा था ना,
کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اتنی وسیع جنت بنائی ہے نا، اتنی وسیع جنت بنائی ہے کہ جبرائیل نے ایک مرتبہ خواہش کی، اے اللہ میں تیری ساری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اب جبرائیل کی آپ سچویشن دیکھیں، پتہ ہے آپ کو جبرائیل کی اصل حیت، جسم کی کیفیت کیا ہے؟ وہ بہت جبرائیل کی نظر میں یہ دنیا ہے نا، یہ انگوٹھی کے چھلے کی مانند ہے، بس میں اتنا وجود ہے جبرائیل کا، لیکن وہ اللہ کی قدرت سے کبھی جتنا جسم چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ اب جبرائیل نے اللہ سے خواہش کی کہ مجھے طاقت دے کہ میں تیری ساری جنت کی کیا کروں؟ سیر کروں۔ اللہ نے کہا تو کبھی بھی سیر نہیں کر سکے گا۔ نہیں اللہ میں کروں گا، تو مجھے طاقت دے، مجھے اتنی قوت دے، میں کروں گا۔ اللہ نے اجازت دی، کہا کہ ٹھیک ہے تو جا میری جنت کو تو ساری سیر کر، میری ساری جنت کو دیکھ۔ لیکن جبرائیل نے پرواز کی، اتنی تیز پرواز کی، کافی عرصہ پرواز کرتا رہا تو آخر کار ایک جگہ پہ آ کے تھک کے بیٹھ گیا۔ تو ایک مومنہ اپنے جنت ایک محل سے باہر نکلی، کہتی ہے کہ جبرائیل خیر ہے، کہاں جا رہے ہو؟ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ جبرائیل نے کہا میں نے اللہ سے میں پوری اس کی جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کنیز زہرا نے کہا جبرائیل خیر تو ہے، اب بھی تو میرے گھر کے صحن کو بھی کراس نہیں کر سکا، ابھی تو میں یا علی بات سمجھ آ رہے کتنی بڑی جنت ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہی کہہ رہا ہوں، اللہ خود لا محدود ہے تو اس کی عطا بھی کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ لہذا میں پھر کہنا چاہوں گا ماہ شعبان ہے، آؤ اپنے آپ کو بخشوا لو۔ اے اللہ یہاں آپ آئے ہیں نا، اس لیے آئے ہیں نا تاکہ جنت کو حاصل کیا جائے، جہنم سے بچا جائے۔ آل محمد کا ذکر ہی ایسا ذکر ہے، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور اسی وقت آپ کے گناہ بھی کیا کیے جائیں گے؟ معاف کیے جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے انسان کیا کرے؟ تہیہ کرے کہ میں ذکر اہل بیت سننے کے لیے جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کسی مولانا کی، کسی عالم دین کی بات سنوں گا، سن کر عمل کرنے کی کیا کروں گا؟ کوشش کروں گا۔ خالی میں شکل دکھاؤں کے تیاوے نے ہے نا، ان کوئی فائدہ کیا نہیں۔ واہ واہ نعرہ حیدری، نعرہ نعرہ نعرہ، بس وہ جشن پھر وہی جشن ہے۔ آئیں مقصد لے کر آئیں۔ مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ائمہ اطہار پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں، ہر قسم کی گناہوں کی نجاستوں سے ہمارا امام المتقین ہے، متقیوں کا امام ہے۔ تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے ہمیں ایسے اعمال انجام دینے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں التجا کرنا چاہیے، اے اللہ ایسا نہ ہو ماہ شعبان ختم ہو جائے اور ہمارے کندھے پہ گناہوں کا بوجھ باقی ہو۔ اس لیے صلوات پڑھیں علی محمد کے ذات پر۔ اللہ کا شکر ادا کریں جس ذات نے ہمیں علی والا بنایا ہے۔ دیکھیے ماہ شعبان ہے، امام زین العابدین کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، آل محمد کی ولادت کا مہینہ ہے یہ، تو ماہ شعبان آل محمد کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو آل محمد کی شان اتنی ہے، دنیا حسرت کرتی تھی، بلکہ حسد کرتی تھی کہ کچھ فضیلتیں جو آل محمد کو ملی ہیں یہ ہمیں بھی ملیں، لیکن ایسے تو نہیں ملتے۔ اللہ جس کو چن لیتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا یہ نہیں ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خلط ملط کر کے دے دیتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھ دے، یہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری جہان ہے، پوری بادشاہی ہے، پورے اس نظام کا
उस पूरी कायनात का निज़ाम किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको मिक्स करके दे, उसी के हाथ में है। जिसको बांध रखे, ये उसी के हाथ में है। हमारा काम क्या है? अब ये अल्लाह जिसको फजीलतें देता है, क्या रिश्तेदारी की बुनियाद पे देता है? अल्लाह का कोई बेटा है? बाप, माँ, दादा, परदादा, चाचा, मामा, सोहरा, सास, कोई चीज़ नहीं है। वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह कहता है बस मुझे कोई गर्ज नहीं है, तुम बुराइयां करो, मेरे ऊपर कोई असर अंदाज नहीं होता। नेकियां करोगे फ़ायदा किसको है? तुम्हें है। बुराई करोगे तो नुकसान किसको है? तुम्हें है। मेरे कोई न फ़ायदा है ना कोई। क्या ख्याल, हम जब इबादत अल्लाह की करते हैं, अल्लाह को फ़ायदा हो रहा है? किसको फ़ायदा है? हाँ, दर हकीकत ये इबादत का फ़ायदा पलटता है बंदे की तरफ। बंदा जितनी इबादत करता जाएगा, उसके अंदर उतनी पुख्तगी, शुजात और बहादुरी आती जाएगी। उसके अंदर डर, दुनिया का खौफ उसके दिल से निकल जाएगा। आज आप देख रहे हैं सारी दुनिया जिससे डरती है उससे अमेरिका कहा जाता है, लेकिन अमेरिका जिससे डरता है उसे सैयद अली खामेनी कहते हैं। क्योंकि सैयद अली खामेनी इमाम अली के पैरोकार हैं। और इमाम हमारा अली कैसा है? जो यासूबुद्दीन है, जो असदुल्लाह है, जो शेर खुदा है, जो जिसका राब्ता अल्लाह से जितना बढ़ता जाएगा, अल्लाह उसकी अजमतों को बढ़ाता चला जाएगा, उसकी फजीलतों को बढ़ाता चला जाएगा। जब हशाम आया ना, मलोन बनु अब्बास का खलीफा था, आया ना, बैतुल्लाह का तवाफ किया, लेकिन तवाफ कर न सका, रश था। उसने चाहा कि मैं हजर अस्वद का बोसा लूँ, रश था बहुत ज़्यादा। वो लोगों ने उसको हजर अस्वद के करीब न आने दिया। हुआ क्या? उसने हुक्म दिया मेरे लिए कुर्सी रखी जाए, मैं कुर्सी पे बैठकर हाजियों का नज़ारा करना चाहता हूँ। कुर्सी रखी गई। जैसे कुर्सी रखी गई, अब ज़ाहिर है जब वज़ीर बादशाह बैठता है तो उसके चेले चाटे सारे वहाँ उसके आसपास खड़े हो जाते हैं, तो कुछ और लोग भी खड़े हो जाते हैं। अब जैसे हशाम बैठा तो बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े हो गए। तो इधर से ये हाजियों का नज़ारा कर रहा था। होता क्या है, इसी दौरान इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का नूर इमामत तलू होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूर इमामत तलू होता है और इमाम अलैहिस्सलाम ने आकर तवाफ़ भी किया और बैतुल्ला, और जब तवाफ़ कर लिया फिर क्या किया, हजर अस्वद का इरादा किया कि बोसा दो। सलवात पढ़ी वाले मोहम्मद के ज़ात पर। उसने चाहा कि मैं हजर अस्वद का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने चाहा कि मैं हजर अस्वद का बोसा लूँ। हजर अस्वद की तरफ जैसे ही बढ़े, लोगों ने खुद ब खुद इमाम को रास्ता देते गए। हुण एडेदा बैठा ना एडेदा बैठा है, जानदा ता हा कि केड़ी हस्ती है। वाली पुछदा पे ये कौन है जै आके आराम नाल तवाफ ही किते, जै आके आराम नाल लोगों ने को रस्ता ही दिता ते आके हजर अस्वद दा बोसा ही दिती सी, ये कौन है? हुण वो जेड़े आस पास जेड़े लोग खड़े हैं, उन्हें चो एक ऐसा मवाली खड़ा है, मोमिन खड़ा है, जिहदा नाम फरजदक है। वो फरजदक शायर था। उसने कहा ऐ हशाम, अगर तू उन्हें नहीं जानता, मैं बताऊं ये कौन है? मैं बताऊं ये कौन है? हाँ बता ये कौन है। अब हशाम ने सोचा होगा ये सिर्फ नाम बता देगा, नाम अली है, लक़ब इनका ज़ैनुल आबिदीन है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फर्जंद है, अली का पोता है, इतना कह देता। लेकिन हशाम ने अहले बैत की शान में कसीदा पढ़ दिया। एक जुमला कह के आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ। पहला मिसरा
کہتا ہے اے ہشام آ تجھے میں بتاؤں یہ کون ہے؟ کہتا ہے ھذا الذی تعرف البطحاء ودعته والبیت یعرفه والحل والحرم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ اے ہشام یہ وہ ہے جس کے قدموں کے نشان کو مکہ پہچانتا ہے، یہ خدا کے بہترین بندوں کے فرزند ہیں، یہ تقی ہیں، یہ نقی ہیں، جن کی سیرت پاک، جن کا کردار بلند، یہ سید و سردار ہیں۔ یہ سید اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تقی ہیں، یہ نقی ہیں، جن کی سیرت پاک، جن کا کردار بلند، یہ سید و سردار ہیں۔ آخری مصر میں یوں کہتا ہے ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاہ نعم۔ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا، اے ہشام سن، یہ اس سخی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کی زبان پر کبھی لا نہ آتا، ان کے در پہ جو بھی آتا ہے خالی واپس۔ یہ اس سخی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں آل محمد کی معرفت کو مزید بڑھائے۔ اللہ ہم سب کو آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ اس جشن کا ثواب مرحوم قلب حسین و زوجہ مرحوم اور باقی بھی جتنے مرحومین کے نام لکھے ہوئے ہیں سب کی ارواح کو ایصال فرما۔ بار الہ ان سب کے قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی کی حفاظت فرما، ملت ایران کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ امریکہ اور اسرائیل جیسے خونخوار بھیڑیوں کو تباہ و برباد فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔